السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی حضور کے امتی جہاں کہیں ہوتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو وہ فرشتے خود اس درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھی بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی امی والہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اس وقت جو آپ کے گھر میں کیلنڈر لگا ہوا ہے، 20ویں تاریخ کے انوسار فروری کا مہینہ چل رہا ہے اور غالباً فروری کی آج 7 تاریخ ہے، اور آپ کے گھر میں جو کیلنڈر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی میں ہجری کی تاریخ بھی لگی ہوئی ہے، اور ہجری کا جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے اس کا نام ہے شعبان المعظم، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس کے بعد میں ایک وہ مہینہ آئے گا جب آپ نفل نماز پڑھو گے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرض نماز کے برابر ثواب عطا کرے گا، جس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان، پوری رحمت برکت والا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تقریباً 22 دن کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مہینہ ہمارے سامنے ہوگا۔ ابھی جیسے کہ پرسوں ہی وہ مہینہ گزرا ہوگا، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تراویح کی رونقیں تھی، پھر اس کے بعد میں اعتکاف کے نظارے بھی ہم نے دیکھے، پھر جب چاند نظر آیا تو عید کی نماز بھی ہم نے ادا کی، اور یہ پھر سے وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب یہ مہینہ ہمیں ملے اور یہ جب اللہ کی نعمت ہمیں ملے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 چیزیں بڑی ہمارے یہاں پر جو ہے زور و شور کے ساتھ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں 2 باتیں بالکل صحیح ہے، ایک بات صحیح بھی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام قسطلانی نے اپنی روایت میں ایک حدیث لے کر آئے اپنی کتاب میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ شعبان جو ہے نا وہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور افطار کے وقت، افطار اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کو روزہ کھولنا ہوتا ہے، جس وقت آپ کو اللہ خود اجازت دیتا ہے کہ اب بندے تو کھا سکتا ہے، اس کو افطار کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور جب بھی آپ افطار کا وقت ہو، چاہے وہ ماہ رمضان میں ہو چاہے باقی دنوں میں، جب بھی آپ روزہ رکھیں، افطار کا وہ وقت ہوتا ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں
جب مذہب اسلام کو پڑھتے تو مذہب اسلام کہتا ہے یہاں تک کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ کسی کو بد دعا مت دیا کرو، خاص کر کے ماں باپ کو یہ حکم دیا گیا۔ ماں باپ کو حکم یہ دیا گیا کہ کئی مرتبہ ماں باپ تنگ آ کر کے اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس وقت آپ بد دعا دے رہے ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بد دعا سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی، بات یاد رکھیں۔ اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے تو ہمیں یہاں تک فرمایا بھئی ہر چیز، ہر ایک آدمی جو اپنی قوم کا جو رہبر بن کے آیا نا، اس نے کوئی نہ کوئی اپنی قوم کو ہتھیار ضرور دیا ہے، اسے تم اپنی ڈھال بنا کر کے جو ہے مطلب بچ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جب جب اس کو کوئی پریشانی آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یہ اس کو اللہ کے رسول نے ہتھیار کہا ہے، دعا کو۔ دعا کسے کرنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بارگاہ میں ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں ایک وسیلہ ہے، میں گنہگار ہوں، میں حضور سیدی سرکار بابا بدر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار میں پہنچا، مجھے جو کچھ آیا میں نے پڑھا، قرآن کی آیت میں یاد تھی وہ میں نے پڑھی، درود پاک تھا میں نے پڑھا، کلمہ تھا میں نے پڑھا، اب اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار یہ جو تیرا آرام فرمانا بندہ ہے نا، اس سے تو راضی ہوا ہے، میں گنہگار بندہ ہوں، پروردگار ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے۔ یعنی کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، وسیلہ سیدی سرکار بابا بدر الدین شاہ کو بنایا جاتا ہے۔ بدر الدین شاہ دعا نہیں مانگتے ہیں، بدر الدین شاہ، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، آپ وسیلہ اپنے ماں باپ کا بھی دے سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہاں تک کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ آپ امام صاحب کو بعد میں، یہ میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی تو کئی لوگوں نے تعجب کیا تھا اس بات پر، آپ امام صاحب کو بعد میں کہے دعا کا، آپ پیر صاحب کو دعا کا بعد میں کہیں، آپ بڑے مولانا صاحب کو دعا کا بعد میں کہیں، آپ سب سے پہلے دعا کا جس کو آپ کہیں، جس کی دعا آپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے وہ آپ کے والدین ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ایک نبی کی دعا جو امتی کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے نا، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں یہ ہمیں حکم دیا گیا جناب، بل آپ سب سے کہیں دعا کے لیے، جو بھی کوئی ملے دعا میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو کہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ فوراً اس کا جواب دے دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جو ہے تمام اللہ تبارک تعالیٰ جائز نیک تمناؤں کو پوری کریں، آپ بھی فری ہیں، وہ بندہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے وہ بھی فری ہو گیا۔ اچھا اب دعا اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، سب کچھ وہ ہے ہمارا، اور قیامت کے دن وہ تو کہتا مالک یوم الدین، میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ یہ الگ چیز ہے کہ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بنائے گا، آپ شفاعت فرمائیں، پھر وہ جو ہے صحابہ کو کہے گا کہ آپ جو ہے اگر گنہگار امتی ہیں تو آپ ان کی سفارش کریں، آپ کی سفارش سے میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر تابعین کو، پھر ائمہ کو، پھر یہاں تک کی حکم یہ دیا گیا کہ اگر آپ کا کوئی نابالغ بچہ اس دنیا سے انتقال کر گیا، آپ کا کوئی نابالغ بچہ یا بچی اس دنیا سے انتقال کر گیا، نابالغ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں 10 سال سے پہلے یا 15 سال سے پہلے آپ کا کوئی چھوٹا بچہ تھا یا بچی تھی، 1 دن کا تھا، 2 دن کا تھا، انتقال کر گیا اس دنیا سے، آپ نے صبر کیا، صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں، بات یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم شکایت کریں گے، شکایت سے ملنے والا کچھ نہیں، اس سے اچھا صبر کر لیں۔ اچھا یہ اس کا آگے جا کر ہمیں عذر کیا ملے گا؟ قیامت کی دن وہی جو چھوٹے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے جن سے آپ پیار کرتے تھے، وہ جب قیامت کے دن اللہ ان کو اجازت دے گا، وہ آپ کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، وہ بچے کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں جوانی نہیں دی، جو کہ بہت بڑی تیری نعمت ہے، ہم نے دنیا نہیں دیکھی ہے، پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ان کو اجازت دے گا۔ صاحب آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا کریم ہے، ہر کسی کو وہ اجازت دے گا، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کو اجازت دے گا، اماموں کو اجازت دے گا، حاجیوں کو اجازت دے گا، یہ بات یاد رکھیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اب وہ جب مہینہ دے رہا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افطار کا وقت آئے نا، شعبان کا کوئی روزہ رکھے. اور یہ بھی آپ کو ایک حکم ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے. اللہ کے رسول پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب وہ روزہ رکھا کرتے تھے نا تو اللہ نے ان کو وہ طاقت دے رکھی تھی کہ ان کو کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی. بات یاد رکھیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک، آج 8 تاریخ ہو چکی ہے، 15 تاریخ تک روزے رکھ لیں، باقی آپ اسٹاپ کر لیں تاکہ اگلا پورا مہینہ جو روزہ ہے نا وہ فرض ہے آپ پر. رمضان کے روزے فرض ہے، بات یاد رکھیں. یہ روزے اگر آپ رکھ رہے ہو یہ نفلی روزے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا جو کوئی روزہ رکھے افطار کے وقت بیٹھ کر مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھنی ہے. آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کا جو ذمہ ہے، جو ٹھپا لگتا، مہر لگتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا تو اس وقت تک قبول ہوگی نہیں جب تک آپ حضور پر درود نہیں پڑھو گے. پڑھنی آپ کو 3 مرتبہ ہے. اب اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرے گا، اس کی رزق میں برکت دے گا، جس کا رونا آج ہم سب رو رہے ہیں. پھر کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی خزانوں سے اس سے بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا. اس کے بعد میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو جنت کی اونٹنی ہوتی ہے، جو سواری ہوتی ہے، وہ عطا کرے گا، اس کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا. علامہ جو ہے قسطلانی نے اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ کا یہ بات یاد رکھے. یہ ہوگی پہلی بات، یعنی روزے رکھنے والی. یہ نفلی روزہ، یہ بات یاد رکھے. اگر آپ رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو عذاب آپ کو نہیں ہوگا. بات یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ 15 تاریخ تو روزے رکھنے ہی ہیں، 1 رکھیے 2 رکھیے، آپ کی جو ہمت ہے رکھیے. آپ سردی کا موسم رکھ لیجئے گا، اگر نہیں رکھتے ہو تو گناہ نہیں ہے. بات یاد رکھیں. نمبر 2 پہ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اس مہینے کی 14ویں کی جو رات ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شب بارات. پوری رات ہم جاگتے ہیں الحمدللہ. جب سے ہمیں اس رات کے بارے میں پتا چلا ہے، ہم اس بیٹھ کر کے رات میں جو ہم سے ہو سکتا ہم عبادت کرتے ہیں. پھر ہم قبرستان جاتے ہیں، جو ہم نے یہاں پڑھا ہے پھر لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پھر سے کہہ رہا ہوں، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں پروردگار میں نے جو کچھ پڑھا ہے آج کی رات اس کا ثواب مجھے بھی عطا کر، اور یہاں پر جتنے بھی مومن یہاں سو رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اس کا ثواب عطا کر. جاتے ہیں ہم قبرستان اور پھر اللہ توفیق دے تو ہم پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا، یہ اس رات کے بارے میں کیا فرمایا گیا یاد رکھیے گا. ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے. قبیلہ کہتے ہیں ایک گاؤں کو آپ سمجھ لیجئے. جیسے آپ کا یہ گاؤں، اسی طریقے سے عربی لوگ گاؤں کو قبیلہ کہا کرتے تھے. لیکن ان کا ماحول یہ تھا، وہ قبیلہ یعنی کہ وہ مہینہ یہاں ٹھہرتے تھے، پھر جا کر کہیں اور جا کر اپنے خیمے لگا لیا کرتا تھا. پھر وہاں سے جب ان کے بکریوں کے گھاس وغیرہ ختم ہو جاتی، ان کے جانوروں کا چارہ ختم ہو جاتا، جو ہے مطلب وہ جتنے بھی جو ہے گھاس وغیرہ کھا لیتی، یا جو لوگ جس کاروبار میں تھے ان کا سامان وغیرہ وہاں بک جاتا تو پھر وہ وہاں کا پڑاؤ اٹھا لیتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے. ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس وقت جس کو بنی کلب قبیلہ کہا جاتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے چیز پر غور کرنا چاہیے. آپ کہیں بھی باہر نکلو، کسی بھی آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، آپ اگر اس کو چلا رہے ہیں اس پر بھی غور کیجئے گا. کبھی آپ اگر 4 ویلر چلا رہے ہیں اس پر بھی کبھی غور کیجئے گا. آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں تب بھی اس پر بھی غور کیجئے گا. ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ اس بات پر غور کیجئے گا. اور بات کس بات پر غور کرنا ہے؟ اس بات پر غور نہیں کرنا ہے یہ چیز اڑ کیسے رہی ہے، یہ چیز چل کیسے رہی ہے، صرف لوہے کی پٹری پہ کیوں چل رہی ہے، اس چیز پر غور کیجئے گا. انسان تو میں بھی ہوں اور جس نے اس کو بنایا وہ بھی انسان تھا. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دماغ ضرور دیا ہے. یہ الگ چیز ہے وہ انسان دماغ کو استعمال کہاں کرتا ہے. آپ جب بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر غور کرو. یار ایک چھوٹا سا پتھر اٹھانے کے لیے ہمیں ہزاروں مشینروں کی ضرورت پڑتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ اللہ کہتا ہم نے اس کو رکھ دیا تاکہ زمین جو ہے وہ کانپے نہیں ان کی وجہ سے. یعنی زمین کا جو سنتولن ہم نے ان کی وجہ سے رکھا ہے. اللہ پاک کہتا ہے ان پہاڑوں کے بارے میں. کہیں کہیں جہاں پر پہاڑوں کا نام و نشان بھی نہیں، وہاں آپ دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو پتہ نہیں جیسے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن لوگ کہیں گے یہ قدرتی ہے.
اللہ پاک کہتا میری قدرت میں غور کرو، کہیں نہ کہیں تمہیں نظر آئے گا کہ کوئی تو ہے جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے سارا، کوئی تو ہے جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر پرانے لوگوں کی جو بلڈنگیں بنائی ہوئی ہے یا جو محل بنائے ہوئے، آپ ان کی طرف غور کریں، دیکھیں ان کو کہ اتنے اس وقت کے لوگ طاقتور کیسے تھے کہ اتنے بڑے پتھر کو وہاں لے جا کر کے، مشینری نہیں تھی ان کے پاس، پھر بھی اس کو ایسی ڈیزائن دے کر کے اس کو ایسی جگہ جا کر لگا دیا جہاں آپ کا گمان بھی، آج کا جو انجینئر ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں بھی لگ سکتا ہے یہ چیز۔ اس کا مطلب وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو انسان تھے نا، دماغ ان کو بھی دیا تھا، دماغ میرے پاس بھی ہے، اب ضروری اس بات کا کہ دماغ کو لگانا کہاں پر ہے۔ اچھا، حضور نے ہر چیز ہمیں پریکٹیکل طور پہ بتائی ہے۔ اب جب اس رات کے بارے میں جب حضور کو بتانا تھا نا، تو حضور نے اس رات کے بارے میں بتایا کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس رات کا مرتبہ کیسے رکھا، آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اچھا، میں قبیلے کی بات کر رہا تھا، اس وقت میں سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو کلب نام کا قبیلہ ہے، جس کے پاس بکریاں سب سے زیادہ تھی، بھیڑیں سب سے زیادہ تھی۔ اچھا، بکریوں کی گنتی آپ کر لیجئے، ہو سکتا ہے 2 لاکھ ہوگی، ہو سکتا ہے 150 ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 100 ہی ہوگی۔ اچھا، ایک بکری کے بال کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا صاحب۔ اب حضور علیہ السلام کی بات سن کر کے پھر صحابہ کا ایمان آپ دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان میں 14ویں کی رات، یعنی 14ویں آپ جب گزار چکے ہوتے ہیں، 14 تاریخ گزر چکی ہوتی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ جمعرات کی شام کو ہوگا، یعنی جمعرات آپ نے گزار لی ہے، آنے والی جمعرات ہے، 7 تاریخ 8 تاریخ آج ہو چکی ہے۔ اچھا، جیسی آپ نے گزاری ہے، ایک رات حضور فرماتے ایسی آتی ہے کہ وہ رات کیا ہے، کیونکہ شب کا معنی جو ہے نا ہوتا ہے رات، یہ فارسی لفظ ہے، شب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں رات، اور یہ بارات کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، یعنی کسی کو آزادی دینا، بارات کا مطلب یہ ہے۔ بارات وہ نہیں ہے جو آپ شادیوں میں استعمال لفظ کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ بارات یعنی کسی کو آزاد کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اب فرمان سنیے، اور آقا علیہ السلام نے کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے مثال کے طور پر بتائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، ماہ شعبان میں ایک رات ایسی آتی ہے، نصف شعبان یعنی آدھے شعبان کو، یعنی جب آپ رات گزار چکے ہوگے نا، جب رات گزار رہے ہوگے، مغرب کے وقت 15 تاریخ لگ چکی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اس رات میں کوئی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اللہ تو اللہ ہی ہے نا بھائی، پھر وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ مجھے بیچ میں ایک واقعہ یاد آیا، مسجد نبی اس وقت جب کچی تھی، ایک جو ہے مطلب صحابی رسول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ بھئی ایک چیز ہے، اگر ایک بچہ جائے اپنے باپ کے پاس، وہ کہے کہ میں تجھ سے 5 روپے اس لیے مانگتا ہوں تو میرا ابو ہے، یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ اگر ماں سے کہے تو وہ بات کہنے کی نہیں ہے، تو میری ماں، یہ کہنے کی بات تھوڑی ہے۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں تو میرا اللہ ہے، رب نہیں کہا، تو میرا اللہ ہے۔ صحابہ نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نے کہا دیکھو، اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو، اللہ کا پیارا اگر کسی کو دیکھنا تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اب حضور کی حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات میں کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ کو کہے تو میرا اللہ ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرا اللہ ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز تو نے جیسی بنائی میں اس کو ویسا مان رہا ہوں، جو چیز تو نے، اگر تو نے باپ کو باپ بنائے تو میں اس کو باپ مان رہا ہوں، میں اس کو بھائی کا درجہ نہیں دے رہا ہوں۔ اب اگر اس عقیدے کے ساتھ اگر بندہ کھڑا ہے، اگر کوئی بندہ عام نہیں ہے تو میں اس کو عام نہیں مان رہا ہوں، اگر تو نے کسی کو ولی ڈکلیئر کیا ہے تو میں اس کو ولی مان رہا ہوں، اگر جس نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے میں اس کو صحابی مان رہا ہوں، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہو کر کے بندہ، تو آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کے بکریوں یا بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب انداز لگائیں بات کہاں تھی اور کہاں لے کر آئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ صحابہ بھی جانتے تھے اس وقت کا سب سے بڑا قبیلہ کون سا ہے، اس وقت سب سے زیادہ بکریاں کس کے پاس ہے، اس وقت سب سے زیادہ چلنے میں جو قبیلہ ہے وہ کون سا ہے۔ پوچھا گیا تو وہ قبیلہ وہی ہے جس کو بنی کلب کہا جاتا ہے۔ اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ تو 2 بات ہو گئی۔ پہلی بات، اس مہینے میں سب سے زیادہ کون سی بات کی جاتی، روزے کی، میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتا دی۔ نمبر 2 پہ ایک رات آئے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس رات میں 1-2 گھنٹہ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں۔
آپ آئیے انشاءاللہ تبارک تعالی، جمعرات کی رات آنے والی، گزاریے اس رات کو، ہو سکتا ہے کہ رات واپس ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اور 22 آج کے فکس 22 دن بعد میں وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی جب روایتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے جس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے آپ پر، جو نعمت آپ کو سال بھر میں نہیں ملتی ہے نا، اللہ کہتا تیرے گھر تک پہنچے گی، وہ ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کہتا میں پہنچاؤں گا۔ ذمہ داری تیری یہ کہ میں نے جو چیز تجھے فرض کی ہے نا اس کو رکھ تو، اگر وہ نہیں پہنچی تو پھر تو صبر کر۔ اللہ کہتا قیامت کے دن مالک یوم الدین میں تیرا مالک ہوں، تجھے وہ دوں گا جو پوری دنیا دیکھ کر کہے گی یہ تو غریب تھا لیکن اللہ کے سامنے سب سے بڑا امیر اس کو بنا کر اللہ اٹھا رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہوگی، اب تیسری بات، لاسٹ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ماہ شعبان کی بات ہے۔ اچھا ہمارے یہاں پر میں بھی آپ کے بیچ میں پلا بڑا ہوں، آپ سب نے دیکھا ہوگا شب برات سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے جو جس انسان کا موقوف ہے ویسا وہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جس انسان کا انتقال شب برات کے دوسرے دن ہو گیا ہو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر شب برات آنے والی جمعرات کو ہے، اچھا سنیچر کو جس کا انتقال ہو گیا، اب ہم سب کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ 1 سال وہ مومنین کی جماعت سے باہر رہے گا۔ اب جب تک ہم اس کے نام کا کوئی جیسے ہی عرفہ نہیں کریں گے تب تک وہ باہر بیٹھ کر کے ہمارے عرفے کا ویٹ کرے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ایصال ثواب سے ہمیں دین نے روکا نہیں ہے، آپ جب چاہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جمعرات ہو یا پھر صبح اٹھتے وقت فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیے، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیے، سامنے پانی کی گلاس رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، پڑھنے کا ثواب مجھے بھی عطا کر، تیرے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، صحابہ ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تابعین، اس طرح سے نام لیتے سب کا، اور پھر کہیے پروردگار میرے خاندان میں جتنے مومنین اس دنیا سے گئے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب عطا کر۔ یہ روزانہ کا ایصال ثواب ہے آپ کے لیے، ہمارا دین تو ہمیں یہاں تک اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال اپنے ذہن میں یہ ڈالنا کہ میں جب تک نہیں یہ عرفہ کروں گا تب تک وہ مومنین کی جماعت سے باہر ہے یا قبر والوں سے باہر ہے، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اور ایک چیز پھر سے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیے راستہ وہی جائیے جس راستے سے پہلے کوئی گزر گیا اور اس نے کہا یہ راستہ سب سے بیسٹ ہے، اس راستے سے چلیے۔ نئے راستے سے جاؤ گے، کوئی کہے گا یہ راستہ تو اس پہ تو سب چلتے ہیں، میں تو اس پر جاؤں گا، کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے آپ۔ ہم لوگ کس راستے پر ہیں؟ اس راستے پر جس راستے کو اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پر چلے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس راستے پر ابو بکر صدیق چلے، پھر اس راستے پر حضرت عمر چلے، اس راستے پر حضرت عثمان چلے، اس راستے پر حضرت علی چلے، اس راستے پر تمام صحابہ چلے، پھر اس راستے پر تابعین چلے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 70 جو ہے صحابہ کی زیارت کی ہے صاحب، انہوں نے ہمیں راستہ بتایا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی تحقیق پر آپ کیوں چل رہے ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو ان لوگوں کے راستے پر چل جنہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا راستے پہلے چلے، پھر کہا کہ اس راستے پر جاؤ، یہ راستہ صحیح ہے۔ اور ان میں سے ایک ہستی اور ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کو آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کا نام اعلیٰ حضرت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہمارے یہاں پر شب برات سے 1 دن پہلے اگر کسی کا 1 دن بعد میں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ آنے والی شب برات یعنی 1 سال تک انتظار کرتے، پھر ایک عرفہ نام دے کر کے لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، محفل کرواتے ہیں، شرنی تقسیم کرواتے ہیں، حلوہ یا پوڑی بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھ جیسے چھوٹے مولوی کو مت سنیے، اعلیٰ حضرت کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، جن کو لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت۔ جب عرب میں لوگ پیسے پر ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ کاغذ کا نوٹ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب سوال گیا، آپ جا کر کے سرچ کیجئے گا کہ عرب میں جو آج نوٹ چل رہا ہے وہ کس کی دین ہے، تو آپ کو گوگل خود بتائے گا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دین ہے صاحب۔ یہ الگ چیز ہے کہ لوگ احسان بھول جاتے ہیں آپ کا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے، پوری کھلائیے، حلوہ کھلائیے، شکر کھلائیے، پانی پلائیے، سب جائز ہے، لیکن یہ اپنے ذہن میں یہ خیالات نکال دیجئے کہ جب تک میں کسی کو داخل نہیں کروں گا تب تک وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے صاحب، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے اور باقی کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔
تو پتہ کیا چلا؟ آپ ایک کام کیجئے، اور عرفے کا مطلب بتاؤں، عرفہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا، جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں میدان عرفات میں رکتے ہیں، اس دن عرفہ ہوتا ہے۔ اور عرفہ کا مطلب آپ کو بتا دوں، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹوری ہے صاحب۔ حضرت ابراہیم کو جب بار بار خواب آ رہے تھے اپنی پیاری چیز قربان کرو، پیاری چیز قربان کرو، کہتے ہیں کہ جب یہ عرفے کا دن آیا نا، ذی الحج کی 9 تاریخ کو، جب یہ عرفے کا دن آیا 9 تاریخ کو، حضرت ابراہیم نے اس مقام پہ کھڑے ہو کر کے سمجھا کہ اللہ کیا مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ عرفے کا دن ہے، اللہ نے کہا اس کو میدان عرفات کہہ دو صاحب، اس کو کہتے ہیں عرفہ۔ آپ روزانہ اِسالِ ثواب کیجئے۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے، تمہارے والدین انتقال کریں، کوئی بھی انتقال کرے، عورت کرے، مرد کرے، بچہ کرے، بچی کرے، ان کو ویسا کفن پہنائیے جو دنیا میں پہننا وہ کپڑا پسند کرتے تھے۔ آپ کیسا کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں؟ یہ جو سفید لباس ہے نا، یہ سنت ہے۔ بات آپ کو اور بتا دوں، کفن کسی بھی کلر کا دے سکتے ہیں آپ صاحب، لیکن سنت، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کو سفید کفن میں کپڑا دیا گیا تھا۔ کسی بھی کلر کا کفن دے سکتے ہیں، یہ بات رکھیے، یاد رکھیے، لیکن ہم سفید کیوں دیتے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا کپڑا دیجئے، یعنی جو وہ نماز پڑھنے میں، یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شادیوں میں جانے سے پہلے جو کپڑا پہننا پسند کرتا تھا، پوچھا گیا اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب تم اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو تو باقی مردوں سے وہ ملتا ہے، اور ملتا ہے تو اپنے کفن کو دکھا کر کے اپنے کفن پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے گھر والے مجھے کتنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ویسا ہی کفن دیا جیسا دنیا میں جیسا کپڑا میں پہنتا تھا۔ اچھا، حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے جیسے ہی تم واپس دفنا کر نکل رہے ہو، وہ باقی مردوں کے سامنے جا کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر یہ بیٹھ کر کے آج بھی اس معاملے میں جو ہے مطلب بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں کہ جب تک عرفہ نہیں ہوگا الگ ہوگا، یہ عرفہ بھیڑنے والی روایت بند کیجئے۔ ایک بات کو یاد رکھیے، ہاں اگر آپ قرآن خوانی کروانے، آپ یہ کیجئے کہ فلاں آدمی کو آج 1 سال ہو گیا ہے، ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ شب برات کا بھی موقع ہے، حلوہ ویسے ہی ہمارے گھر میں بنے گا، فاتحہ ویسے ہی لگے گی، ان کے نام کی ہم فاتحہ رکھ دیتے ہیں جو پچھلے سال جس کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی نیت بھی صحیح ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب بھی عطا کرے گا، اور جس کے نام کی آپ کر رہے ہو اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں اس مہینے کی۔ نمبر 1 پہ روزہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں تم روزے رکھو، افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پھر مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھو، اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تمہارے لیے جو ہے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، سب کچھ کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی سواری تمہیں عطا کرے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ شب بارات کے بارے میں بتایا، جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، رات کیسی ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا بنو کلب کے بکریوں یا بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ جو آپ کرتے ہو، ایک دن پہلے آپ کیجئے، قرآن خوانی کیجئے، محفل میلاد کیجئے، سب کچھ کیجئے، نام اس کا الگ رکھیے، نام اس کا رکھیے کہ میں فلاں کے نام کی اِسالِ ثواب کی فاتحہ رکھ رہا ہوں، اور ہاں وہ پہلے سے مومنین کی جماعت میں شامل ہے، پھر سے آپ مل کر کے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اگر ایمان کے ساتھ نہیں گئے، میں اور آپ بیٹھ کر لاکھ اگر عرفے بیٹھ کر کے کسی کو بھڑانے کی کوشش کریں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو ایمان پر نہیں ہے، تم قرآن خوانی نہیں بلکہ ہزاروں بیٹھ کر کے روزے رکھا دو ان کے نام کے، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے صاحب۔ ان کے نام کی اِسالِ ثواب میں تو 24 گھنٹہ کیجئے، اور اس دن بھی کیجئے، عرفے سے انکار نہیں ہے صاحب، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے یہ جہالت ہے، اور اس کو یہ آپ اعلیٰ حضرت سے سمپل، آپ کے پاس موبائل ہے نا، اعلیٰ حضرت کو جا کر پڑھیے گا تھوڑا سا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی شب بارات ہے، تو آپ میں سے کسی کے گھر میں کسی کے انتقال ہوا ہے تو جمعرات کے دن آپ ان کے نام کی فاتحہ رکھیے، آپ جس کو انوائٹ کرنا ہے ان کو کہیے سب کو آئیے، اور سب کو بولیے کہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر کے ان کے نام کی اِسالِ ثواب کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا کرے گا، اور آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی ثواب، کٹا نہیں جائے گا، 2 حصے نہیں کیے جائیں گے، تیسرا حصہ نہیں کیا جائے گا، جتنا ثواب یعنی 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہے، آپ کو بھی ملے گی، جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اللہ اس کو بھی عطا کرے گا، وہ مالک ہے یار ہمارا یار۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آئیے اس دن رات کو سب تھوڑی سی محفل ہوگی، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن پڑھیے، نفل پڑھیے، آپ نمازیں جو ہے مطلب تہجد پڑھیے، جو تھوڑی سی اگر نیند آ جائے تہجد پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، اللہ تبارک تعالیٰ خوب عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔